بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز. میں ہوں غلام عباس اور اس وقت موجود ہیں ہم PP 18 کے حلقے اور ڈیرہ ہے سجاد خان صاحب کا، جو کہ امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے MPA کے لیے، اور وہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں گفتگو فرمائیں گے. شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. السلام علیکم سجاد صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں سر. آپ کا حلقہ جو ہے PP 18 یہ تقریباً سادقہ سے لے کے اس میں ڈوک کھپا بھی ہے اور کافی سارے ایریاز ہیں، جبکہ اس میں کمپیٹ کرنے والے تو PTI سے بھی جو ہے تقریباً 4 سے 5 ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بلانگ کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کا تعلق جو ہے وہ PMLN سے ہے، اور آپ لڑ بھی MPA کا الیکشن رہے ہیں PP 18 سے، اور انتخابی نشان آپ کا شہر ہے، جو کہ آپ کی پوری جماعت کا ایک ہی نشان ہوتا ہے. تو اور سنائیں آپ ٹھیک ہیں سر؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کو، جو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اس وقت بڑی گہما گہمی ہے عوام کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کتنی برہان کا اور کتنی مسائل کا شکار ہے یہ عوام. تو پاکستان مسلم لیگ کے توسط سے میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ آپ ایک بہت بڑی سیٹ پہ الحمدللہ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے گا، جیسے کہ پبلک ویوز آ رہے ہیں آپ کے لیے اور آپ کی پارٹی کے لیے کہ نواز شریف صاحب کے لیے نعرے لگ چکے ہیں کہ ہی ول بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور آپ MPA حنیف عباسی صاحب تقریباً مسلم لیگ تقریباً جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ایسے میں جب کہ آپ لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کی توقعات ہے کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہی ایسی جماعت ہے جو ان پاکستانیوں کو اس مصیبت اور بحران سے نکالے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کے علم ہے کہ جی انتخابات بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن شکر الحمدللہ کسی بھی جمہوری پروسیس کے لیے انتخابات کا ہونا بڑا ضروری ہے. شکر الحمدللہ کہ آج 8 فروری کو انشاءاللہ ہماری کمپین تقریباً مکمل ہو چکی ہے. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ پولنگ ڈے ہوگا. اور جیسا کہ دیکھیں یہاں پہ بات میں یہ کرتا چلوں کہ کیونکہ میں PMLN سے ہوں، لیکن ہم نے سالہ سال اپنی جدوجہد جاری رکھی. گزشتہ 2018 کے الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں ہم جیت گئے تھے، مجھے 300 ووٹوں سے ہروا دیا گیا، لیکن ہم ڈسہارٹ نہیں ہوئے. ہم نے کہا کہ یہ فیلڈ جو ہے بڑی آگے ہے. 5 سال ہم نے اپنا حلقہ نہیں چھوڑا. ہم لگاتار ہر اپنے بھائی دوست کے غمی خوشی میں جاتے رہے ہیں. اب یہ سمجھے کہ یہ ہماری تو سالہ سال سے یہ کمپین ہی ہے. تو ہمیں اتنی کوئی اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی دشواری پیش نہیں آئی. آلموسٹ جدھر بھی گئے ہیں لوگوں نے کہا جی، چاہے PTI کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خان صاحب آپ کا کردار، آپ کی محنت، آپ کارکنوں کی آواز ہے، تو ہماری ووٹ جو ہے وہ آپ کی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اللہ کا کرم ہے. مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھاری مارجن سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اچھا سر، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اس ضمن میں کہ PTI جس کا کہ نعرہ لگایا تھا عمران خان نے کہ نیا پاکستان اور ہم تاریخ بدلیں گے اور لوگوں کو یہ ملے گا وہ ملے گا، تو وہ تو جب تک انہوں نے اپنا ٹینیور کیا ہے 3.5-4 سال جو حکومت کیا اس کے دوران وہ صرف جو شروع میں تقریریں کرتے تھے وہی تقریریں ان کی چلتی رہیں کہ جی اس کو RO نہیں دوں گا، اس کو RO نہیں دوں گا، اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. اس سے باہر تو وہ نکلا نہیں. جبکہ میں کہتا ہوں جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، جب انہیں ہٹایا گیا تھا اس حکومت سے، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا، تو میں اس کا جواب آپ سے لینا چاہوں گا کہ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ عمران خان نے جو بلند دعوے کیے تھے تو اس میں تو وہ ذرا بھی مطلب پورا نہیں اتر سکا. اس کا حوالہ اس طرح ہے کہ نیا پاکستان کو انہوں نے جو پرانے پاکستان پہ پریفر کرنے کی کوشش کی تھی، تو جو عوام ہے وہ تو پرانے پاکستان میں ہی غرق ہو گئی جا کے، نئے کو تو دیکھنے کا ان کو صورت ملا ہی نہیں دیکھنے کے لیے. اور اس میں یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو میں پرسنلی بتا رہا ہوں، کیونکہ اکثر اوقات میری وائف تو پیرالائز تھی، تو وہ تو بیچاری چل نہیں سکتی تھی، تو میں بازاروں میں سودا خریدنے جاتا تھا. تو جو اس وقت نواز شریف صاحب اترے تھے تو اس ٹائم 160 روپے کا آئل اور گھی کا پیکٹ تھا، اور عمران خان صاحب کے آتے ہی تبدیلی آئی. پاکستان میں نیا پاکستان جہاز لینڈ کر گیا عمران خان صاحب کا، اور وہی گھی کا پیکٹ 380 روپے پہ چلا گیا. تو اس زمن میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ عمران خان صاحب ایک سیلیبریٹی تھے، وہ ایک کرکٹ کی ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان بھی ٹیم ہے، کرکٹ کی ٹیم ہے، اس کو ویسے کھیلا جائے گا، کہیں باؤنسر مارا جائے گا، کہیں اسپن دی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب انہوں نے اپنی کمپین شروع کی تو انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ملک چلانا کیسے ہوتا ہے. وہ اس وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھنا چاہتے تھے، اور انسان کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس پہ وہ عمل نہ کر سکے.
جیسا کہ انہوں نے شروع میں لوگوں کے ایک ذہنی طور پہ ہپنیٹائز لوگوں کو کیا کہ جی میں ڈکٹیشن نہیں لوں. انڈیا میں انہوں نے بیٹھ کے کہا جی میں ایسی وزارت عظمیٰ پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں کسی سے میں IMF کے پاس جاؤں تو خودکشی کر دوں گا, میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. ہر چیز کے پیچھے ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے. آپ پہلے بتائیں تو صحیح نا, 50 لاکھ گھر آپ کیسے دیں گے؟ 1 کروڑ نوکریاں کہاں؟ پاکستان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. ابھی ہمارے پاس ریلوے میں ایکسیس ملازمین ہیں, فالتو ہیں. ہم چاہتے ہیں وہ ہمارا ریلوے سسٹم نظام ہی نہیں چل رہا. اسٹیل مل ہے, اس میں بھی صرف ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ لوگ ہر سیاسی جماعت نے آ کے بھرتی کی ہے. PIA میں بھی یہی صورت حال ہے. تو آپ کروڑ نوکری کہاں دیں گے؟ پہلے تو آپ کوئی انڈسٹری لگائیں, کوئی آپ یہاں پہ کوئی ایسا IT کے ایسے وہ کریں کہ بچوں کو آپ کو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنوائیں, بچے اسکل ہوں. بچی ہماری وہاں پہ آ کے کرتی, بیرون ملک جا کے جابس کرتی ہیں. ان کو بدقسمتی یہ ہے کہ بس انہوں نے کیا ریاست مدینہ کی بات کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے, نیچے لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹی ہماری وہ دوپٹے اتار کے ننگی ڈانس کر رہی ہیں. یہ کلچر تھا, یہ کلچر ہے ان کا. تو بہرحال لوگوں نے دیکھ لیا. ابھی بھی کچھ لوگ میں حیران ہوں, ہپنیٹائز ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی منصوبہ بندی دیکھیں 50 لاکھ گھر کا اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو پہلے سال ہی آپ نے پلان کرنا ہے کہ کہاں پہ ہم نے کون سا ایریا ایکوائر کرنا ہے اور کتنے, ہر گھر کی قیمت کیا ہوگی اور کتنے میں وہ بنے گا. مطلب ان کی کوئی بات میں صداقت نہیں تھی. اور لیکن بدقسمتی سے کہ ہماری عدلیہ نے انہیں صادق اور امین کا لقب دیا. نعوذ باللہ توبہ. صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا گیا, باقی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے. تو وہ عمران خان صاحب تو بہت حدیں آگے نکل گئے تھے. وہ تو اپنے آپ کو پیغمبر سمجھنا شروع کر دیا. اچھا جی, میری جو سجاد صاحب ان کے بارے میں اسسمنٹ ہے, انہوں نے بالکل نیا پاکستان دیا پاکستانیوں کو. تو نئے پاکستان میں کاروبار کس طرح دیا انہوں نے؟ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ آتے ہی پہلے تو انہوں نے PTDC ایک بہت بڑا ادارہ تھا وہ بھی ختم کر دیا. وہاں سے بھی لوگ بے روزگار ہوئے, اور بھی مختلف دفاتر میں روزگار دینے کے بجائے ان کو بھی بے روزگار کیا. اور جو روزگار دینے کے لیے انہوں نے کیا, وہ مرغی کے 5 مرغیاں اور 1 مرغا وہ 150 روپے میں آپ لے لیں, اسے پالیں کوئی سال تک. وہ اب آپ کی قسمت ہے ان میں سے کتنے مر جائیں گے کتنے رہ جائیں گے, پھر وہ انڈے دیں گے تو آپ کا کاروبار چلے گا. تو یہ انہوں نے نئے پاکستان میں دیا تھا. آپ اتفاق کریں گے میری اس بات سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا, ان کی سوچ نہیں تھی کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. جیسا کہ ہمارا منصوبہ چل رہا تھا CPEC کا, آپ دیکھیں کہ انہوں نے CPEC کو کس طرح سبوتاژ کیا. چائنا ہم سے ناراض ہو گیا, چائنا نے فنڈنگ روک دی. اسی طرح جس طرح قطر سے ہم گیس لے رہے تھے تو انہوں نے اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے کک بیکس لیے ہیں. وہ جو ریٹ اس ریٹ پہ لے رہے تھے, آج مجھے اب نیکسٹ آنے والی حکومت بھی اس ریٹ پہ نہیں. انہوں نے قطر کو بھی ناراض کیا, انہوں نے ان کی خارجہ پالیسی سعودی عربیہ بھی ان سے ناراض ہو گیا. تو $1 ارب کے لیے آپ یقین جانیں کہ عمران خان صاحب در در پھر رہے تھے. $1 ارب, وہ بھی شکر الحمدللہ کہ جب ان پہ عدم اعتماد ہوا تو مخلوط حکومت بنی, ساری ان مل کے ملک کو بچانے کے لیے سیاست دو پہ لگا دی. آج اگر بخدا اگر اس وقت سے میاں صاحب تو نہیں چاہتے تھے نواز شریف صاحب, لیکن شکر الحمدللہ کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو گیا. اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو جو بچے ہمارے باہر پڑھ رہے ہیں وہ بیچارے سفر کرتے, بیرون ملک ہماری پروازیں ختم ہو جاتی, ہمارے معاملات بڑے عجیب ہو جاتے. شکر ہے بہرحال ہم نے, ہماری جماعتوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ملک کو بچانے کے لیے, اور آج شکر الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن چیزیں جو ہیں سیٹل ہو رہی ہیں. لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت آئی وہ 5 سال منصوبہ بندی کے ساتھ چلے گی اور انشاءاللہ ان چیزوں پہ کنٹرول کر. جی میں سجاد صاحب آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں اس پاکستان کو خاتون اول کا خطاب پانے والی بھی کوئی اور نہیں, نواز شریف کی مرحوم کلثوم بیگم تھی. بڑی نیک عورت تھی اور انہوں نے کافی کچھ اس پاکستان کے لیے کیا, قربانیاں بھی دی ان لوگوں نے. اور اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف اتنا مجھے بتا دیجئے کہ اب جب انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ فارم ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ایز اے پرائم منسٹر, اور ہمارے بھائی سجاد خان MPA انشاءاللہ, تو آپ لوگ جو یہ اتنی خستہ حال عوام ہے جو در در پھر رہی ہے, نوجوان بے روزگار ہیں, تو اس میں آپ لوگوں کی کیا ذہن میں ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ آنے کے بعد کیا ان کو دیں گے؟
لیکن جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میاں صاحب کا جو پہلا دور تھا 90s میں، ایشیا پاکستان واحد ملک تھا جو ترقی پذیر ملک تھا، اس میں میاں صاحب نے ایک منصوبہ موٹر ویز کا بنایا. اس وقت سارے لوگ جو ہیں، ساری جماعتیں کہتی ہیں یہ ناممکن کام ہے. آج شکر الحمدللہ آپ دیکھیں موٹر وے پہ کہ آج وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ٹول پلازا پہ، اور آج جو ریونیو وہاں سے اکٹھا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ. پھر میاں صاحب نے اس پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. اس وقت بھی کلنٹن نے اور دیگر جتنے بھی انہوں نے بڑا پریشرائز کیا کہ جی آپ پیسے لے لیں، یہ کریں. لیکن میاں صاحب نے اٹل فیصلہ کیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، ہم غربت میں رہ لیں گے، لیکن ایٹمی دھماکہ کر کے ہم اپنے آپ کو غیرت مند قوم ہے، ہم اپنے ایٹمی. آج شکر الحمدللہ کہ ہم ہمارے تینوں سائڈوں سے عجیب سی قسم کی شورش و دہشت گردی کرتا، لیکن ہماری افواج پاکستان مضبوط ہے. آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے یہ اللہ کا. اور پھر میاں صاحب نے سی پیک جیسے منصوبہ گوادر پورٹ اور یہ سٹارٹ کیا. بدقسمتی ہماری کہ اس کو سبوتاز کرنے کے لیے یہ جو بھی میں یہ سمجھتا ہوں، میری عقل یہ کہتی ہے کہ ایک بندے کو پروموٹ کیا گیا کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے، اور وہی کام انہوں نے کیا. آپ کے سامنے ہے کہ اتنے 70 سال میں اتنی مہنگائی، اتنا زوال نہیں آیا ملک میں جو پچھلے 4 سال میں آیا تھا. انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ مشکلات میں بھی ہم نے پاکستان، یہ اللہ پاک نے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ یہ پاکستان بنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی امید ہے کہ ہماری اچھی جو ٹیم ہے جس نے پہلے بھی پاکستان کو کئی دفعہ بحرانوں سے نکالا ہے، انشاءاللہ میاں صاحب بحران سے نکالیں گے اس ملک. انشاءاللہ. اچھا سر دیکھیں، یہ بھی بات میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کیونکہ آئی وٹنس چیزیں قرآن میں بھی ذکر ہے، جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں اس پہ بولیں. محمد حنیف عباسی نے سربراہی میں شہباز شریف صاحب کے خادم اعلی پاکستان کی اس راول پنڈی کو کارڈیالوجی جیسا ہاسپٹل دیا، اتنی فیسلٹیز دی، کالج یونیورسٹیز رکھیں، اور آج دیکھیں بیرون ملک سے بھی آ کے لوگ کارڈیالوجی سے کتنے مستنیب ہو اور کتنا ان کو یہاں پہ علاج معالجہ ان کا ہو رہا ہے، اور وہ تو دعائیں کرتے ہیں. اور مجھے کبھی امید ہے آپ بھی دیکھیں تحصیل میں جب رہے تو آپ نے آؤٹ آف دا وے جا کے جن کو آپ نہیں جانتے تھے ان میں بھی تھا اس وقت، آپ نے بغیر جان پہچان کے لوگوں کے کام کیے. ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ٹائم دیا جہان نیوز کو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ہمارے ساتھ گفتگو میں تھے شریک اس وقت PP 18 کے جن کا انتخابی نشان تھا ان کا انتخابی نشان ہے شیر، سجاد خان صاحب. بہت شکریہ سجاد صاحب. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز، میں ہوں غلام.